अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने रेशमा की ज़बानी सूरह तहरीम की आयत नंबर 3 से 8 तक की आयत आपने समाअत फरमाई है। कल की जो क्लास गुजरी उस क्लास के अंदर हमने पहली और दूसरी जो आयत थी उस पर तफसीली गुफ्तगू हमने की, जिसमें एक वाक़ये का तज़किरा था और उस वाक़ये के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को नसीहत की गई थी। आइए आज आयत नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। आयत नंबर 3 का तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अपनी बीवी से राज में कही थी। फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अफशाए राज की इतला दे दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अफशाए राज की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता और खूब बाखबर है। यानी इस आयत नंबर 3 के अंदर जो तफसीली बड़ी आयत थी, इसमें बड़ी तफसील के साथ एक वाक़ये के ज़रिए से मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहत करना चाहता है। वाक़या क्यों कुछ यूँ हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह के हम कल जो है एक वाक़या सुन चुके थे, और वो वाक़या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है अपनी अहलिया ज़ैनब बिनते हजस जो थी उनके पास जाकर वो शहद पिया करते थे या शहद का जूस पिया करते थे। तो उसकी मद में वहाँ पे 4 ख़वातीन यानी उम्महातुल मोमिनीन 4 थे। उसमें हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा और हज़रत सफ़िया और हज़रत आयशा, ये 4 जो है उम्महातुल मोमिनीन थे, जिन्होंने गठजोड़ के ज़रिए से वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पकड़ की थी। तो आज भी एक वाक़ये ही की शक्ल में मुझे और आपको उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में जो है एक बात और बताई गई है। कुरान मजीद में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन के कुछ जो है कामों पर पकड़ की गई है। एक है सूरह अहज़ाब, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्महातुल मोमिनीन ने नफ़क़ा बढ़ाने की जहाँ बात की थी, तो वहाँ पर उन्हें पकड़ा गया था और उनसे कहा गया था कि अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस रसूल के साथ खैर व आफियत के साथ रहना चाहती हैं, इसी जो है इसके साथ तो आप रहिए, वरना जो है आप अलग हो सकते हैं। वहाँ उसकी वो ताकीद की गई थी। तो फिर अब यहाँ जो है जहाँ सूरह तहरीम दूसरी मर्तबा है जहाँ उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में 2 वाक़यात की शक्ल में उनकी पकड़ हुई है। पहला वाक़या जो कल गुजर चुका, आज ये दूसरा वाक़या है। दूसरे वाक़ये के सिलसिले में ये बात बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को एक राज बताई थी। तो उसके सिलसिले में तहक़ीक़ की जाए तो कौन थी, क्या थी, ये अगर मालूमात किए जाए तो उसमें 2 ख़वातीन का तज़किरा आता है। एक है हज़रत आयशा, दूसरी है हज़रत हफ्सा। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज की एक बात बताई, जो आम तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान का मामला जो होता है, हमेशा जो है वो एक दूसरे के हमराज होते हैं, एक दूसरे को जो है राज की बातें बताते हैं, और उस राज की बातों की हिफाजत आम तौर पे मियाँ बीवी का वो शेवा है, और इसी वजह से उन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया गया, जो कुरान मजीद की आयत की रूह से। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को राज की बात बताई। सवाल ये नहीं है कि कौन सी वो राज की बात थी, क्या राज की बात थी, इस पर गौर व फिक्र करना बेकार जो है, क्योंकि इसमें नसीहत जो की गई है वो आइए हम सुनते हैं। यहाँ हुआ कि उन्होंने राज की बात बताई और उनको कहा कि ये बात बाहर किसी को न बताना। जब ये कहा गया
تو اس مطلب جو ہے امہات المومنین نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی مطلب جو ہے سوکن کو اس کی بات مطلب جو ہے بتا دی. اس کے نتیجے میں یہ اطلاع اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منکشف کر دی گئی, بتا دی گئی کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کا انکشاف کیا ہے. تو یہ مطلب جو ہے یہاں پہ تذکرہ ہے اور اس کا مطلب جو ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا, اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے, جو اس آیت سے واضح طور پہ بتایا گیا ہے. اس میں جو اہم ترین بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا راز کی بات اتنی مطلب جو ہے اہم تھی کہ وہ باہر بتاتے ہی مطلب جو ہے بہت بڑا فتنہ رونما ہوا, یا کوئی ایسی چھپانے والی بات تھی جس کو مطلب جو ہے ظاہر ہونے کے نتیجے میں مشکلات اور خطرات مطلب درپیش آئے؟ یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. اہم بات اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب جو ہے اس طرح راز کہتا ہے تو اس کی حفاظت شرط اول ہے. یہاں پہ جو راز کی بات مطلب جو ہے کسی نے کہی تھی تو وقت کا رسول تھا. رسول بحیثیت عالمگیر شخصیت ہوتی ہے, تو وہ اگر اپنی بیوی کو راز کی بات کہتا ہے اور اس کے بعد مطلب جو ہے راز رکھنے کی تاکید کرتا ہے تو اس وقت مطلب جو ہے ان کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے اس کی حفاظت کرنا شرط اول ہے, کیونکہ وہ ایسی عالمگیر شخصیت ہے کہ وہاں بڑے بڑے مطلب جو ہے کام انجام پاتے ہیں اور بہت سارے راز ہوتے ہیں جس کی حفاظت شرط اول ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ اس طرح مطلب جو ہے رازوں کو فاش کرنے کی عادت پڑ گئی تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہاں پہ مطلب اہم ترین جو امہات المومنین کی جو پکڑ ہوئی وہ مطلب جو ہے اس راز کی بات کی بہت زیادہ اہمیت والی کی طرف نہیں گیا, بلکہ ان کو یہ تاکید اور یہ سکھانا مقصود تھا کہ اگر کوئی راز کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تو آپ ایک ذمہ دار شخصیت کی اہلیہ محترمہ ہیں. تو ظاہری بات ہے جس مطلب حساب سے جتنے مطلب جو ہے پوزیشن کے ساتھ آپ کسی کے ہمراز ہوتے ہیں تو اس شخصیت کی اس راز کی حفاظت کرنا شرط اول ہے, ورنہ مطلب جو ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مطلب جو ہے فتنے رونما ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ خطرات امڑ آ سکتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے امہات المومنین کی پکڑ ہوئی تھی. اب یہاں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین کیا مطلب جو ہے چیز سکھانا چاہتا ہے. یہاں اول شے مطلب جو سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے رازوں کی حفاظت کرنا. راز کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہتے ہوئے ادھر ادھر اگر دیکھنے لگ جائے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی وقت کے رسول نے باقاعدہ طور پر امت مسلمہ کو بتا دی کہ کیا ہے کہ راز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مت کا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جو بھی ہے, اگر کوئی بات اگر وہ کہتے ہوئے ادھر ادھر مطلب پریشان حالی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی بات نہ سن رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات راز ہے, یعنی چھپانے والی ہے. اگر کوئی اس طرح کرے تو انسان بحیثیت مومن اور مسلم ہونے کے اس کے اوپر جو نصیحت کی جاتی ہے, اس کی جو تربیت کی جاتی ہے اور اس کی جو اسے جو نصیحت کی جاتی ہے وہ ہے راز کی حفاظت کرنا. یہاں اس واقعے کے ذریعے سے بھی رازوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. دوسرا مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں, یعنی کسی کی مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ دی یا فیصلہ ہو, اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں. لیکن 3 مجلسیں اس سے مستثنا ہیں. ایک وہ جس کا تعلق کسی کے خون ناحق کی سازش ہو, دوسرے وہ جس کا تعلق کسی کے عصمت و عفت لوٹنے کے مشورے سے ہو, اور تیسرے وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کے مال چھیننے کے سلسلے میں ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اہم ترین نصیحت جو رازوں کے سلسلے میں امت مسلمہ کو کی وہ یہ کہ 3 مطلب ایسے مطلب چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ راز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کھول دینا چاہیے. ایک ہے سازشیں کے ذریعے سے خون مطلب بہانا, نمبر دوسرا مطلب جو ہے کسی کی عصمت وغیرہ لوٹنے کے لیے جو
प्लानिंग किए जाते हैं उसका इजहार करना, नंबर 3 मतलब जो है किसी का माल छीनने के लिए प्लानिंग करना। ये 3 मौकों पर मतलब जो है अगर कोई राज जाहिर कर देता है तो उसे करना भी चाहिए, इसकी ताकीद वक्त का रसूल करता है। इसके साथ बाकी के सिलसिले में कहा कि कोई भी नशिस्त, नशिस्त मतलब कहें किसी की बैठक, बैठक मतलब जो है घरेलू हो सकती है, बैठक मतलब जो है बड़े मतलब ऊंचे पैमाने पर इज्तिमाई हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर मतलब जो है हो सकती है, मोहल्ले के लेवल पर हो सकती है, शहरी आबादी के लेवल पर हो सकती है, इज्तिमाई मतलब जो इज्तिमाआत होते हैं उसके लेवल पर होती है। वहां की जो बातें मतलब जो है अमानत होनी चाहिए, उसके सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को नसीहत करते हैं कि हमें जरूरत इस बात की है कि वहां की बातें यहाँ, यहाँ की बातें वहां करने से हमेशा मतलब जो है क्या करना चाहिए, परहेज करने की ताकीद की गई है। जब ये काम मतलब जो है ऐसा किया जाता है जिसका एक औरत का नाम लेकर उसकी मुजम्मत की गई है, वो है सूरे लहब में अबू लहब की मतलब बीवी के सिलसिले में कहा गया कि वो मतलब जो है लकड़ियां डोने वाली कहा गया। उसकी मतलब जो है क्या सिफत बताएगी कि जिसकी वजह से उसकी पकड़ होगी, उसे सिलसिले में कहा गया कि वो लगाई बुझाई करने वाली। ये जो राज की बातें होती हैं हमेशा वो चीजें होती हैं जो छुपाने वाली होती हैं, चाहे शोहर अपनी बीवी से करे, भाई अपने बहन से करे, बहन अपने भाई से कहे, और मतलब माँ अपने बेटे से करे और बेटा अपनी माँ से करे। ये मतलब जो है सारे रिश्ते जिस दुनिया के अंदर जितने बंधे हुए हैं, यहाँ आपस में कुछ मतलब जो है दिल की भड़ास होती है, कुछ दिल की मतलब जो है छुपाने वाली चीजें होती हैं, उसको वो छुपाना चाहता है। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस से कुदसी ये बताई कि तुम जमीन वालों के ऐबों पर पर्दा डालो, आसमान वाला तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। यहाँ तक कहा गया कि तुम जमीन वालों के ऐबों पर पर्दा डालो, क़यामत के उस मैदान में जहां मतलब जो है खुल जाने से आदमी मतलब जो है शर्मिंदगी का शिकार होता है, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये एक माशरती हुक्म है जिसकी पासदारी करना शर्त अव्वल है। आज माशरे के अंदर जितने फसादात होते हैं, जितने झगड़े होते हैं, जितने अनबन होते हैं, जितने एक दूसरे से दूरियां होती हैं, वो सारे के सारे इसी बुनियाद पर होती हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो एक कान में आकर एक बात मतलब जो है कह दी जाती है, और वो चलते 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 पूरी दुनिया तक अगर कोई कह दे कि ये बात किसी को नहीं कहना, तो इसका मतलब है कि वो बात सबको सुनाई जाती है। अगर कोई बगैर कहे मतलब जो है बात कह देता है, तो इसका मतलब वो पास नहीं होती। ये माशरे का कानून बन गया है। जबकि हुक्म सुन्नत रसूल के जरिए से मेरी और आपकी तरबियत कराई जाती है, और वो तरबियत को मतलब जो है इख्तियार करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना मेरे और आपके लिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, मुझे और आपको जरूरत है इस बात की। और इसी के नतीजे में मैं और आप जन्नत के उस परवाने को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस वाकये के जरिए से और इन मतलब जो है बातों के जरिए से मुझे और आपके राज के सिलसिले में ये बात मतलब जो है नसीहतन उस वक्त मतलब जो है उम्महातुल मोमिनीन को की गई, और यहाँ मतलब जो है उसके जरिए से सबक देकर अहादीस करीमा के जरिए से वक्त के रसूल की मतलब जो है बातों के जरिए से मुझे और आपको जो मालूम हुआ वो है राजों की हिफाजत करना। आइए आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को आगे बढ़ाते हुए वाकये के बात कहता है कि अगर तुम दोनों खुदा से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। एक चीज पहली कही गई इसी आयत में, एक हिस्सा, पहला हिस्सा कहा गया कि इन दोनों खवातीन यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और मतलब जो है हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में कहा गया कि आप दोनों मतलब जो है खवातीन तौबा की तरफ रुजू हो जाना चाहिए। तुम्हें मतलब जो है अल्लाह की तरफ रुजू होकर अपनी गलतियों का मतलब जो है इकरार करते हुए झुक जाना चाहिए, और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मतलब जो है अपने गुनाहों की माफी की, बख्शिश की मतलब जो है दुआ करते हुए वहां पे झुक जाना तुम्हारे लिए अव्वलीन है। क्योंकि अल्लाह के ताला फरमाता है इस आयत में कि तुम्हारे मतलब जो है तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। ये दिल एक ऐसी जगह है जहां मतलब जो है इंसान नफ्स के नाम पर वहां पर बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिसकी बिना पर आदमी मुख्तलिफ शैतानी मतलब जो है हथगंडों का शिकार हो जाता है, उसकी चालों का शिकार हो जाता है। उसी के नतीजे में ये दिल ऐसा है जहां मतलब जो है नफ्स लव्वामा भी है तो नफ्स मुतमइन्ना भी मौजूद है। मेरी
میری اور آپ کی مطلب جو ہے جو کوششیں ہونی چاہیے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کہا گیا کہ فرمایا کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو، ایک ہے نماز پڑھتے ہوئے، دوسرا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، تیسرا دینی محفلوں میں شرکت ہوتے ہوئے۔ وہاں اگر دل اپنے پہلو میں نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ وہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو رک جانے والا وہ احساس ہے جو آدمی کے دل کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دل کی کیفیات ڈر، خوف اور احساس ذمہ داری کے ساتھ مطلب جو ہے اسے پیدا ہو جائیں تو وہی دل ہے جو حکم دیتا ہے دماغ کو، اور دماغ کام کرتا ہے تو پورا جسم مطلب جو ہے کام کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پہ تاکید کی گئی کہ یہ دل ہی ہے جو تمہارے مطلب جو ہے کیا ہو گئے ہیں، راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ وہاں پر مطلب جو ہے مختلف دنیاوی اغراض، وہاں پہ مختلف قسم کی کیا آ گئی ہیں، وہاں پر شیطانی حرکتیں مطلب جو ہے وجود میں آنے لگ گئی ہیں۔ یہ دل کی ہی کمی کی وجہ تھی کہ جہاں پر مطلب جو ہے رشک ہوا، کیا رشک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں اور وہاں مطلب جو ہے زینب بنت حجش کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہاں شربت پیتے ہیں۔ تو یہ احساس مطلب جو ہے بحیثیت انسان پیدا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر جو پیدا ہونے کے نتیجے میں جو حرکتیں انسانوں سے ہوتی ہیں اس کی نصیحت اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ ایسے حد گنڈوں کے نتیجے میں اسے مکتب اختیار کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے نام اعمال کے خرابی کرنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم راہ سے ہٹ گئے ہو تو اس لیے بہتر ہے کہ مطلب جو ہے تم توبہ اور استغفار کرو۔ نیکسٹ مطلب بات بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندیاں کی، جتھا بندیاں کہتے ہیں گروپزم کو، جتھا بندیاں کہتے ہیں اپنی مطلب جو ہے کاروائیاں کرنے کے لیے گروپ بنانے کو، اور مطلب جو ہے چڑھائی کرنے کے لیے مطلب جو ہے گروپ بندیوں کو اس طرح اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتھا بندیاں کس نے کی تھی؟ یہ جتھا بندیاں وہاں خواتین نے کی تھی۔ اس خواتین نے مل کر مطلب جو ہے باقاعدہ چاروں نے مطلب جو ہے پلان کیا، اور مطلب جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے جو دونوں واقعات ہیں اس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں اس وقت کے حالات کس طرح مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے خراب ہونے لگ گئے تھے، جس کے نتیجے میں وقت کا رسول جو تبلیغ دین کے حق کے لیے کام کے لیے اٹھنا چاہیے وہاں پر مطلب جو ہے اسے کتنے ٹینشنز کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو وہاں ان خواتین کی پکڑ کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ دیکھو تم یہ جتھا بندیاں گروپزم کرنا چھوڑ دو، دل کے اندر مطلب جو ہے حسد پالنا چھوڑ دو، اور کسی کی طرف جھک جانے کے نتیجے میں تم مطلب جو ہے پریشان ہونا چھوڑ دو، بلکہ اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاؤ اور توبہ اور استغفار کرو۔ اس کے بعد والی نصیحت کو مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اسی آیت نمبر 4 میں انہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے تو جان رکھو کہ اللہ رب العالمین اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اور اس کے ساتھی بھی، یعنی یہاں پہ ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں۔ یہاں آیت نمبر 4 اور 5 کا ایک ٹکڑا بیان کیا گیا۔ اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ جب مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشانی سے گزر رہے تھے تو ان کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز کا اس طرح فاش ہو جانا اور اس طرح عورتیں مطلب جو ہے گٹھ جوڑ کر کے جتھا بندیاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اٹھے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام امہات المومنین سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی، ان سے کوئی تعلق نہ رکھنے کی بات کہتے ہوئے آپ بالا خانے میں مطلب جو ہے چلے گئے تھے اور وہاں بیٹھ گئے تھے۔ یعنی جب چلے گئے تو اس وقت مطلب جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا سوچ رہے تھے، تو اس وقت مطلب جو ہے یہ تمام حالات جب مدینے میں مطلب جو ہے گشت کرنے لگے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ
بھی مطلب جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ہر طرف گشت یہ بات ہو رہی تھی کہ وقت کا رسول اپنی بیویوں کو مطلب جو ہے طلاق دے رہا ہے۔ تو اس وقت وہ پریشان ہو اٹھے کہ کیا ماجرا ہے۔ معلومات کی گئی تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ کس طرح انہوں نے گٹھ جوڑیاں کی تھی اور کس طرح سے انہوں نے راز کو فاش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وقت کا رسول بہت زیادہ پریشان حال ہو گئے، اور پھر مطلب جو ہے انہوں نے اپنی بیویوں سے مطلب جو ہے تعلق کو توڑ کر 1 مہینے کی نظر مانگ کر مطلب جو ہے بالا خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے مطلب جو ہے تمام باتیں عرض کی، اور مطلب جو ہے جو نصیحت وہ جا کر اب ان کے اہلیاؤں کو جو کی تھی، امہات المومنین ازواج مطہرات کو جو کی تھی، ایک کے بعد ایک تمام گھروں کو گئے اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اس طرح چھوڑ دو، اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس انہیں دلایا گیا تھا۔ یہ لمبی احادیث کے ٹکڑے ہیں جو میں نے موضوعاتی طور پر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح جب پیش کیا گیا تو اس کے بعد مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے بالا خانے میں چلے گئے، اور وہاں مطلب جو ہے بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو طلاق دے دے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ طلاق دے دے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ اور جبرائیل اور میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابو بکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بتائی گئی اور انہیں سپورٹ دیا گیا، اور ان کو مطلب جو ہے پھر سے دوبارہ جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے بڑھ کر اس طرح کے کلمات کہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی کے بعد ہی مطلب جو ہے یہ آیات کا نزول ہوا، جو ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر مطلب جو ہے 4 اور 5 والا جو حصہ ہے، یہ مطلب جو ہے آیت مطلب جو ہے باقاعدہ اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ مددگار ہیں جبرائیل، میکائیل اور اللہ رب العالمین خود مطلب جو ہے تمہارے ساتھ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واقعے کی مطلب جو ہے وہ صورتحال تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود میں آ رہی تھی۔ اس وقت مطلب جو ہے جو نصیحت عوام کو جو وہاں پہ موجود امہات المومنین کو کی گئی تھی کہ آپ مطلب جو ہے اس طرح جتھا بندیاں کرتے ہیں، اس طرح مطلب جو ہے رازوں کو فاش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تمہیں ہٹا کر کوئی اور مطلب جو ہے بیویوں کو لے آئے گا، اور وہاں تم سے اچھی صفات والی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امہات المومنین جو موجود تھے ان کے صفات عالیہ کم تھے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر والی بیویاں جو مطلب جو ہے ان کا ساتھ دینے والی ہوں گی، ویسی بیویاں وہ لے آئے گا۔ یہ کہہ کے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کو مطلب جو ہے ڈرانا مقصود ہے کہ وہاں امہات المومنین کو ڈرایا گیا، کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے ہٹ جائیں گی تو ایک بڑا مطلب جو ہے جو عہدہ ملا ہے اس سے دستبردار ہوگی، اور وقت کے رسول کی جو اہلیہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جب آدمی کو ڈرایا جائے تو آدمی مطلب جو ہے کئی کاموں سے رک جاتا ہے، یہ ڈرانے کا انداز قرآن مجید کا ہے۔ تو وہاں باقاعدہ طور پر انہیں مطلب ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ کام آپ کریں گی تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں ہٹا کر کسی اور جگہ لے آئے گا۔ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 29 دن مکمل ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے اور آپ کو مطلب جو ہے بتایا کہ 29 دن مکمل ہو گئے ہیں، کل 30واں دن ہے، اس کے بعد آپ اپنے ازواج کے پاس چلے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہاں پوچھا کہ کیا آپ نے مطلب جو ہے طلاق کی ٹھان لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دینی ہے۔ جیسے ہی یہ معلوم ہوا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور باقاعدہ مسجد کے باہر مطلب جو ہے جا کر آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وقت کا رسول کسی کو مطلب جو ہے اپنی زوجوں کو طلاق نہیں دے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی دیا گیا پورے معاشرے کے اندر، پورے سوسائٹی میں، پورے قبائل میں، پورے گھروں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور امہات المومنین بھی سجدہ ریز ہو گئی اور انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اور اس طرح زندگی پھر سے بحال ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ تھا، ایک واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو
کو नसीहतें देना मकसूद मतलब जो है कुरान मजीद का है। कहीं वाकयात की रूह से बताई जाती है, कहीं डायरेक्ट नसीहतें की जाती हैं, कहीं पिछली कौमों की तरफ इशारा किया जाता है। ये कुरान करीम का एक मतलब जो है हुस्न है जो मुझे और आपको मतलब जो है समझाने के अंदाज में मतलब जो है इख्तियार किया जाता है। तो पहली चीज अब हम यहाँ देखेंगे कि इस मतलब जो है वाकये के जरिए से मुझे और आपको क्या सिखाना है। मुझे और आपको सिखाना है कि राजों की हिफाजत शर्त अव्वल है। दूसरी इसमें जो नसीहत की गई वो बहैसियत बीवी अपने शोहर के साथ मतलब खड़े होना, उनका ताउन मतलब करना, उनका साथी बन जाना, उनका साजी बन जाना, दीन के मामलात में उन्हें उठा खड़ा करना और उन्हें मतलब जो है सपोर्टेड आगे बढ़ाने में अहम किरदार बीवी का होता है। जिस घर के अंदर सुकून आ जाए, जिस घर के अंदर ताउन मतलब जो है साथ देने की कैफियत पैदा हो जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिस तरह अहम तरीन हमने मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ जो तलाक की इसमें देखी है, उसमें मतलब क्या हम है, कहा गया कि अगर कोई शोहर अपने रात को अपनी बीवी को पानी के चींटे मारकर नमाज के लिए उठा खड़ा करता है, और बीवी के सिलसिले में कहा गया कि बीवी अपने शोहर को पानी के चींटे मारकर मतलब जो है उठा खड़ा करती है, और जब दोनों मतलब जो है खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो शोहर का नाम जाकिरीन में लिखा जाता है और औरत का नाम मतलब जो है जाकिरीन में लिखा जाता है। ये तफसील मतलब जो है हदीस के रूह से हमने देखी। तो इन मतलब हदीस के जरिए से जो अहम बात है वो ये है कि शोहर का बीवी का सपोर्टेड होना शर्त अव्वल है। जितनी बीवी मतलब जो है ताउन करेगी, जितना साथ देगी, जितना सपोर्ट करेगी और जितना शाना बशाना खड़ी होगी, वो मतलब जो है घराना कामयाबी के दहाने पर पहुंचता है और उस घर से निकलने वाला हर पुर्जा मतलब जो है दीन की अकामत दीन के लिए एक दाई, एक मुजाहिद, एक मुफक्किर, एक मुदब्बिर के हैसियत से मंजर आम पर आता है। इस वजह से इसमें नसीहत की गई कि हाँ तुम क्या करना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। इसी वजह से ये कहते हुए वहां पे आगे मतलब जो है आयत नंबर 5 के बकिया हिस्से में खवातीन के ताल्लुक से बेहतरीन सिफात वाली कौन है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका मुकर्रब तरीन बंदा बनाने के लिए राजी है, उसके सिफात यहाँ पे बताए गए हैं। वो सिफात क्या है, आइए देखते हैं। पहली सिफत इसमें बताई गई, कहा गया कि सच्ची मुस्लिम, कहा गया कि मुस्लिम कहते हैं फरमाबरदार को, फरमाबरदार कहते हैं जब जहां जैसे जिस वक्त कहे जाए उस वक्त आमन्ना व सद्दखना के मिज़दाक में मतलब जो है बात को मान जाना मतलब जो है मुस्लिम कहलाता है। बहैसियत मुसलमान मैं और आप मतलब जो है अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं। जो कलिमा शहादत पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल होता है, एक फरमाबरदार बंदे की हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में काबिल कबूल होता है। तो यहाँ कहा गया कि बीवियों की जो अच्छी बीवियों की मिसाल यहाँ पे बताई गई कि पहली मतलब जो है शक बताई गई कि वो मुसलमान होती है, मुस्लिम होती हैं, यानी फरमाबरदार। नंबर 1 वो अल्लाह की फरमाबरदार होती हैं। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मामले का जिस तरह से हुक्म देता है उसके आगे वो चूंगो चरा नहीं करती। नंबर 2 वो शोहर की मतलब जो है क्या होती हैं, वो मुस्लिम होती हैं, यानी ताबेदार होती हैं, फरमाबरदार होती हैं। मगर इस दूसरी शक के सिलसिले में हमने तफसील से पिछली मतलब जो है तलाक की मद में देखते हुए हमने खवातीन की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें हमने देखा था कि अगर मतलब शोहर किसी शरी हुक्म की मतलब जो है गलत मतलब जो है इसकी तरफ हुक्म देता है तो वहां उसकी इताअत करना जरूरी नहीं है, और वो अगर इताअत करती है तो मुअज्जिबे मतलब सजा होगी और पकड़ होगी। रह गई बाकी सारी चीजें, उसमें उसका इताअत शुआर होना शर्त अव्वल है। यहाँ पे ताकीद मतलब जो है पहली मतलब जो है इसमें की गई। दूसरी सिफत यहाँ पे बताएगी, कहा गया कि वो बिल ईमान होती है। बिल ईमान यानी उनका ईमान यकीन मतलब जो है इतना मजबूत होता है, इसी ईमान और यकीन के बलबूते पर ही ईमान मत का दारो मदार है। जहां इंसान मतलब जो है यकीन कामिल के साथ मंजर आम पर आता है तो उसे मतलब जो है कोई चट्टान हिला नहीं सकती, और उसे कोई मतलब जो है कोई हवा उसे गिरा नहीं सकती, कोई शैतान की चालें उसे मतलब जो है रेजा रेजा नहीं कर सकती, क्योंकि ईमान ईमान कहते हैं यकीन कामिल को। यकीन किस बात पर, अल्लाह वाहिद ला शरीक पर। यकीन किस बात पर, उसकी जजा व सजा पर। यकीन किस बात पर, उठा खड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाबदेही को। इन तीन मामलात में अगर आदमी का ईमान पक्का हो जाए तो उसी की खातिर उसकी लगन। उसी वजह से हम देखते हैं कि सहाबा कराम मतलब जो है अपनी पूरी जिंदगियों को
جہاں صحابہ اور صحابیات کی مطلب جو ہے زندگی کو دیکھا جائے، ان کے اندر ایمان کی مطلب جو ہے وہی مضبوطی تھی، جس میں ایک مثال مطلب اگر دیکھا جائے تو حضرت سمیہ جو پہلی مطلب جو ہے شہید خاتون جو اس اسلام کی تھی وہ ہمارے سامنے ہے. ان کا ایمان مطلب جو ہے اتنا مضبوط، جبکہ وہ ایک لیبر کلاس ٹائپ کی خاتون تھی، وہ ابو جہل کے گھر میں خدامہ مطلب جو ہے تھی، یعنی نوکرانی تھی. ان کی زندگی کی کیفیات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی جب مضبوطی ہوتی ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ برچھا مار کر انہیں شہید کر دیا گیا، وہ اسے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر مطلب جو ہے اللہ اور اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو سربسجود کیا، اس سے نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوگی. یہ وہ کیفیات ہے جو ایمان کے بلبوتے پر پیدا ہوتی ہیں، اور جب ایمان مطلب جو ہے ان خواتین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی گود مسلم ہو جاتی ہے. ان کی گود مسلم ہو گئی تو پھر اس کے نتیجے میں اس سے نکلنے والا ہر پرزہ جو اولاد کی شکل میں نکلتا ہے وہ داعیان اسلام بن کر منظر عام پر آتا ہے. اسی وجہ سے تو مطلب ہم نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے مفکرین، صحابہ کرام اور جتنے اولو الامر لوگ مطلب جو ہے داعیان اسلام کے حیثیت سے منظر عام پہ آئے تو ان کی مائیں ہی تھیں جنہوں نے انہیں مطلب جو ہے بہترین سبق سکھایا تھا. ان کی مائیں ہی تھی جنہیں انہوں نے پروان چڑھایا تھا. ہم مطلب جو ہے ایک قصہ سنتے ہیں، وہ ہے حضرت علامہ اقبال کا، جو بڑے ایک شاعر گزرے ہیں. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں ان کے مطلب سلسلے میں بڑی پریشان رہا کرتی تھی. وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بینک میں نوکری کرتے تھے، وہ سوچتی تھی کہ میرے بچے کو میں لقمائے مطلب جو ہے کیا حرام اس کو نہیں کھلاؤں گی. اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کو سلائی کڑائی کر کے اس کے ذریعے سے انہوں نے کھانا کھلایا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر اس بچے کی جس طرح تربیت ماں نے کی تھی، جس سوچ کے ساتھ اسے پروان چڑھا تھا، آج پورے مطلب جو ہے دنیا کے اندر اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اس کے تقوی کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں. یہ مطلب جو ہے واقعات مختلف مطلب صحابہ کرام کے ہو، مختلف مطلب اولو الامر لوگوں کے ہو، وہ اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ کیسے مطلب جو ہے صفات عالیہ تھے، وہ ایسے خواتین تھے جن کے ایمان مضبوط تھے. ایمان مطلب جو ہے دنیاوی اعتبار سے مضبوطی نہیں بلکہ مطلب جو ہے آخرت کے بلبوتے پر ان کا ایمان یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنے بچوں کے خاطر مطلب جو ہے سب کچھ اس طرح قربان کرتے، اسی کے خاطر اپنے شوہروں کے تعاون کرتے، ساتھ دیتے، اور اسی کے نتیجے میں بڑے بڑے مطلب جو ہے کام ہمارے منظر عام پر آئے. ہم مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال مطلب دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مطلب بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں مطلب جو ہے جہاں ریت کی ریت ہے وہاں آپ نے چھوڑا تھا. اس وقت کس نے مطلب جو ہے ان کا ساتھ دیا؟ اس وقت ایک عورت ہی تھی جسے حضرت ہاجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے پلٹ کے پوچھا تھا کہ اے مطلب جو ہے میاں جی کہ کیا مطلب جو ہے جو آپ اس طرح ہمیں مطلب جو ہے اس مطلب ریگستان میں اس مطلب آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مطلب جو ہے مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. اسی وجہ سے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا بیٹا تھا جسے اسماعیل کے نام سے مطلب جو ہے جانا گیا. تو یہی وہ اسماعیل تھے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں مطلب جو ہے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، پریشان ہو گئے اور اس کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا کہ بیٹا جی میں اپنے خواب کو لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو مطلب جو ہے کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اس وقت بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ایک بچے کو ہمت دینا یہ کیسے خواتین ہے؟ یہ خواتین وہ ہیں جن کی مطلب ایمان کی طاقت اتنی مضبوط ہوتی ہے، جہاں متزلزل مطلب جو ہے ایمان والے ہوں وہاں پر ان کے بچے نہ صحیح ہوں گے اور نہ ان کا گھر مطلب سکون پائے گا اور نہ ہی مطلب جو ہے ان کے شوہر مطلب ان سے خوش ہو جائیں گے اور نہ اللہ ان سے خوش ہو جائے گا. اس کی مثالیں دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نیکسٹ مطلب جو ہے صفت کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، اور نیکسٹ صفت ہے وہ ہے اطاعت گزار ہونا. اطاعت کہتے ہیں بات کو مان لینا اور مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اختیار کر لینا، اس کو مطلب جو ہے اطاعت کی مد میں کہا جاتا ہے. یہاں پر مطلب جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی مطلب جو ہے قصور ضرور کرتا ہے، غلطیاں ضرور کرتا ہے، مگر اطاعت کی مد یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے جب جس حال میں جہاں کہا جائے اسے مطلب جو ہے زخم ہونے کے باوجود، پریشانی ہونے کے باوجود، نفس نہ ماننے کے باوجود، فائدہ نہ ہونے کے باوجود، نقصان برپنا ہونے کے باوجود اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی چیز اس کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں کبھی مطلب جو ہے آناکانی نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اطاعت گزاری. اور ایسی صفت مطلب جو ہے خواتین
خواتین کے اندر پیدا کرانا اللہ رب العالمین کا مطلب شیوا ہے، اور یہی مطلب جو ہے نصیحت ان آیتوں کے ذریعے سے ایک اچھی بیوی کے سلسلے میں کہی گئی کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت مطلب جو ہے فرما برداری ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اطاعت گزاری کے ساتھ ایک اور صفت بھی رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ مسلمان یعنی مسلم فرما بردار، دوسرا ایمان مضبوط یعنی کامل یقین، نمبر تیسرا کہا گیا کہ وہ اطاعت یعنی بات کو ماننے والی اور اسے اختیار کرنے والی کیفیت، اور چوتھی کہی گئی عبادت گزار۔ عبادت گزار کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے جہاں ایمان کامل ہو وہاں پر اللہ کے مطلب جو ہے مختلف کام، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہو یا نوافل کی شکل میں ہو یا زندگی کے کسی شعبے میں مطلب جو ہے احکام کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ہو، وہاں پر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے جو عورت نظر آتی ہے، کہا گیا کہ ایسی بیویاں مطلب جو ہے کامیاب ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اچھی بیویوں کی مثالیں۔ اپنے خواتین کو کہا گیا کہ خواتین ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عبادت گزار کیفیت وہ ہے جو آدمی ہمیشہ مطلب جو ہے جب اس میں رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ سے مطلب جو ہے رجوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کیفیت ہوتی ہے عبادت گزاری کے نتیجے میں، وہ ہمیشہ مطلب ڈرا سہما رہتا ہے کہ کہیں میرا کوئی پیر مطلب جو ہے پھسل نہ جائے، میری کوئی ادا اللہ کو ناپسند نہ آ جائے، میری کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جاؤں۔ جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ مطلب جو ہے اچھے کاموں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر مطلب جو ہے پچھتاتا رہتا ہے اگر پیر پھسل جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نیکسٹ صفت کی طرف اچھی بیویوں کے لیے کہا گیا، اور وہ کہا گیا کہ وہ روزہ دار ہوتی ہیں۔ روزہ مطلب جو ہے قرآن مجید کی مطلب جو ہے عربی لفظ کے حساب سے اسے صائمات یعنی صائمہ کے لفظ کے ساتھ اسے یاد کیا گیا ہے۔ صائمہ یعنی وہ روزے دار ہوتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ بند جانا ہے۔ روزہ مطلب کیا ہے؟ روزہ رک جانا ہے، اور بھوک پیاس اختیار کرنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے اپنا قول جو نقل کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو کوئی درویشی دی گئی ہے تو وہ مطلب جو ہے روزے کی کیفیت ہے۔ یہ روزے کی کیفیت وہ ہے جس میں آدمی مطلب جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے چھپی ہوئی کیفیت ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چھپ کر ہم پانی پینے تو کون ہم لوگ کو جان سکتا ہے کہ ہم روزے سے اگر کہہ دیں، جبکہ مطلب وہ جان جائے کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ انر کیفیت ہے، یہ اندرونی کیفیت ہے جو انسان اپنے آپ سے اور اللہ سے لو لگاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر ایسی کیفیات جنم لیتی ہیں تو اس کے اندر تقوی جنم لیتا ہے۔ جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو برائیوں سے بچنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر مطلب جو ہے ہمیشہ دل میں جانچنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہر چیز میں مطلب جو ہے اللہ کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے احکامات اور نصیحتوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی مطلب جو ہے اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزے دار کیفیت خواتین ہیں وہ بھی مطلب جو ہے اچھی بہترین مطلب جو ہے خواتین کہلاتی ہیں۔ اور آخری مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آیت نمبر 5 کے آخری حصے میں کہتا ہے، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا ہوں، یعنی کہا گیا وہ کماری ہوں یا پھر مطلب جو ہے شادی شدہ ہوں، ان دونوں مطلب جو ہے صفت کے باوجود اگر وہ ان صفات سے جو ہے مستثنا ہے تو پھر وہ اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ مطلب جو ہے اس سے آراستہ ہے تو پھر مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اچھی مطلب جو ہے صفات والی خواتین ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس بات کو کہتے ہوئے آیت نمبر 6 کی طرف چلے، جہاں اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کے اچھی صفات والی خواتین کا تذکرہ کرنے کے بعد تمام مطلب جو ہے ان مردوں سے، ان مطلب جو ہے خاندانی خواتین سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، کہا گیا کہ پہلی شرط بتائی گئی جو ایمان لائے ہو، ایمان یعنی جن کا یقین کامل ہے، جو اس بات پر مطلب جو ہے آگاہ ہو گئے ہیں، جان گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اس بات کی آگاہی کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، نہ کہ نام کے مسلمان کی حیثیت سے داخل ہو گئے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، سن لو کیا کہا گیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ کہا گیا کہ
لوگوں تمہیں مطلب جو ہے اپنے آپ کو ہی مطلب جو ہے بچانا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا شرط اول ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا خاندان مطلب جو ہے ایمان کی اس منزلوں پر مطلب جو ہے طے کرتا جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے آگے مطلب جو ہے درجات پر درجات کی بلندگی مطلب جو ہے اسے عطا ہو جائے۔ کہا گیا کہ گھر کا وہ خاندان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر رائی کو اپنی ریت کے بارے میں مطلب جو ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہاں پہ صحابہ کرام نے پوچھا ریت کون اور رائی کون؟ کہا گیا کہ اگر شوہر رائی ہے تو اس کے مطلب جو ہے انڈر میں اس کی بیوی اور اس کے بچے۔ نمبر 2 کہا گیا کہ اگر بیوی رائی ہے تو شوہر اور اس کے بچے اس کے رائی ہیں، ان کے سلسلے میں ان کو پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں پہ کہا گیا کہ بحیثیت بیوی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا اور انہیں اللہ کے غضب سے بچا کر انہیں دینی راستے کی صحیح مطلب جو ہے نصیحات سے آراستہ کرنا ایک عورت کا فرض اولین ہے۔ اسی کے لیے اسے دائرہ مطلب جو ہے گھر مطلب عطا کر دیا گیا ہے اور اسے بہترین گود عطا کر دی گئی ہے اور اسے پیار بھرا دل، رحم دلی، جو صلاح رحمی اور مطلب جو ہے اس کے اندر خلوص و للہیت مطلب جو ہے صفات عالیہ کے ساتھ اسے آراستہ کیا گیا ہے۔ رہ گیا شوہر تو شوہر مطلب جو ہے بحیثیت باپ گھر کے اندر اس کے خوان کی حیثیت اسے عطا کر دی گئی ہے اور اسے مطلب کہا گیا کہ تو گھر کا مطلب جو ہے کیا ہے، رکھوالا ہے، ان کے نان نفقوں کا ہی نہیں بلکہ ان کی رہنمائی عطا کرنے والی کیفیت بھی تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ تو دونوں اپنی جگہ مطلب جو ہے ایک بڑے مطلب جو ہے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود آراستہ رہو، دونوں ایک دوسرے سے محبت و معدت رکھو۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں یعنی اپنے مطلب جو ہے رشتہ دار، اپنے بال بچوں کو مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ کہا گیا کہ ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یہاں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک انسان جہاں کہا گیا بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان سے مراد انسان ہے، وہ مطلب جو ہے وہاں پہ جائیں گے اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ پتھر کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے تو پتھر سے مراد کیا ہے؟ پتھر سے مراد ہے وہ مطلب جو ہے چیز اللہ رب العالمین چاہت فرماتا ہے کہ تمہارے وہ معبودان جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس میں شرک میں تم شریک کرتے ہو، جہاں مورتیوں کی شکل میں، جہاں مطلب پتھروں کی شکل میں، جہاں مطلب جو ہے ہم نے پچھلے مطلب جو ہے تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر دیکھیں تو جو مطلب جو ہے خدا لوگوں نے جو تصور کر کے بنا لیا تھا وہ یہی تھا کہ کہیں خوبصورت پتھر نظر آتا تھا تو اس پتھر کو مطلب جو ہے خدا بنا بیٹھتے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور اس کے آگے ہاتھیں جوڑا کرتے تھے، اور یہی وہ پتھر تھے جس کو تراش کر مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کے خدا مطلب جو ہے بنا لیتے تھے، جو آج بھی ہندوانہ مطلب جو ہے اس کے نقل و حرکت کے ساتھ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح مورتیاں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ مطلب جو ہے یہ وہ خدا ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مطلب جو ہے وہ فلاح و بہبود کے کام کریں گے یا تمہیں نجات دیں گے، نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تم نے مطلب جو ہے جو غلطیاں کی وہ اور تمہارے ساتھ جو خدا بنا کر تم جن کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے ہو۔ یہاں پہ آیت نمبر 7 تک کا مطلب جو ہے ٹکڑا آپ کے سامنے ترجمے کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا۔ اس مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر 6 اور 7 کا جو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس میں ایک مطلب جو ہے ہولناک قسم کی تصویر پیش کی گئی ہے، اور وہ ہولناک قسم کی جو تصویر ہے اس میں باقاعدہ طور پر انسانوں کو بتایا گیا کہ کس طرح سے تمہیں مطلب جو ہے تباہی آتی ہے اگر تم غلط رخ کے ساتھ کام کرتے ہو تو تمہارے لیے مطلب جو ہے پریشانیاں مطلب جو ہے آنے والی ہیں۔ اور وہ کون سی پریشانیاں ہیں؟ کہا گیا کہ جس مطلب جو ہے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، کس کا ایندھن بنیں گے؟ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور دوزخ پر مطلب جو ہے ایک کیفیت بتائی گئی کہ وہاں پہ مطلب جو ہے جو چوکیدار ہوں گے وہ بڑے مطلب جو ہے سخت قسم کے ہوں گے۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पे गए तो वहाँ पे जहन्नम का भी मतलब जो है नज़ारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ की भी सैर करवाएंगे। वहाँ कहा गया कि जब वहाँ पे जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब जो है फरिश्ते से मुलाकात हुई जिसकी आंखें लाल लाल किस्म की थी, उसका चेहरा एकदम भयानक किस्म का मतलब जो है काला था और वो मतलब जो है उसके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी, जबकि बाकी सारे मतलब जो है जो फरिश्ते थे वो मुस्कुराकर मिल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जिसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है और आंखें इतनी मतलब जो है भयानक किस्म की लाल है और चेहरा इतना भयानक किस्म का है। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मतलब जो बात कही वो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्स है जिसे जहन्नम का दारोगा कहा जाता है, उसके पास हंसी का क्या काम। यानी ऐसी कैफियत मतलब जो है यहाँ बताई गई कि वहां पे तुंदकू यानी जिनके अंदर कोई नरमी नहीं है, वो कोई मतलब जो है आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये कैफियत भी बताई गई कि वो जहन्नम के पास लोगों को ले आया जाएगा तो उस वक्त वहां का जो दारोगा होगा वहां वो पुकार कर कहेगा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे समझाने के लिए कोई रसूल और नबी नहीं आया था। ये वो शर्मिंदगी का मुकाम होगा जो सूरह कहफ में मतलब जो है इसका तस्करा किया गया है। तो वहां पर लोग मतलब जो है शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और कहेंगे कि कैसी कैफियत है। तो वहां मतलब जो है लोग शर्म कर इधर उधर मतलब जो है बचने की कोशिश करेंगे और उन्हें जहन्नम रसीद होना है तो उस वक्त तो जहन्नम में न गिर रहे होंगे। तो कैफियत ये बताएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि उस वक्त मतलब जो है जो वो कैफियत होगी कि वो दारोगा उस मतलब जो है जहन्नम में एक सलाख होगी जो गर्मी के लिए वहां पे रखी गई है, उसको वो निकालेगा और उसे पीठों को पीछे लगाएगा, वो एक ही आवाज के साथ मतलब जो है छलांग मार कर मतलब जो है नीचे गिर पड़ेंगे और जहन्नम की गहराई में चले जाएंगे। ये वो कैफियत मतलब जो है बताते हुए कहा गया वहां तुम्हारी मौजरतें मतलब जो है कबूल नहीं की जाएंगी। इंसान के सिलसिले में कहा गया सूरह कहफ में मतलब जो है तफसील बताई गई, मजीद मतलब जो है अलग अलग सूरतों में भी इसका तस्करा आया हुआ है। कहा गया कि आदमी मतलब जब देखेगा कि वहां अपनी मतलब जो है नहीं चल रही है तो वहां मतलब जो है कामयाबी न मिलने के नतीजे में आगे हाथ जोड़ेगा, कहेगा कि मुझे थोड़ी सी मोहल्ले दे दो, मैं जाऊंगा और अच्छे काम करके आऊंगा, वहां मैं सदका तो खैरात करूंगा, इसका तस्करा भी मतलब आता है। वहां पे वो हाथ जोड़ेगा, घुटनों के बल गिर जाएगा और वहां मौजरतें पेश करेगा, वहां किसी की मतलब जो है मोहल्लत उमर मतलब जो है दोबारा अता नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कैफियत को बताते हुए मुझे और आपको मतलब जो है डराता है। ये मतलब जो है जहां जहन्नम का तस्करा कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ जहां पे आया हुआ है, ये डरावे का वो मकसद है जिसके जरिए से आदमी के दिल के अंदर एक एहसास है जिसे डर कहा जाता है। डर क्या है? एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जिसके जरिए से इंसान बंद जाता है, जिसके जरिए से रुक जाता है, जिसके जरिए से सोचने की कैफियत पैदा करता है, जिसके जरिए से मतलब जो है अच्छे मतलब अमाल करने के लिए बड़े से बड़ा काम करने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। इस कैफियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफत के साथ मतलब जो है इंसानों के अंदर रखा हुआ है। इस कैफियत का सही इस्तेमाल, इसको सही राह दिखाना, तो वो मतलब जो है कुरान मजीद का शेबा है। वहां कुरान मजीद इस दोज़ख के और मौत के तस्करे करता है जिसके जरिए से इंसानों को एहसास दिलाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें वो कैफियत की मतलब जो है जो एहसास दिलाया जाता है जिसके नतीजे ही में आदमी मतलब जो है रुक जाता है, बंद जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस आ गया है तो इसे समझाने के लिए मुख्तलिफ वीडियोस बनाए गए, मुख्तलिफ मतलब जो है वो फोनों के अंदर मतलब जो है मैसेजेस रखे गए, मुख्तलिफ मतलब जो है जो हमारी न्यूज वगैरह है उसके जरिए से लोगों को बताया गया कि तुम्हें कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कितनी भयानक किस्म की ये चीज है। उसी के नतीजे ही में तो इंसान मतलब जो है रुक गया, घरों में मतलब जो है बंद हो गया और उसी के नतीजे ही में तो मतलब जो है वो बुरे का वो बाहर निकलने से अपने आप को बाज रखा। यही वो डर की कैफियत है जो कुरान मजीद इन मतलब जो है आखिरत के इन मनाजिर को यानी दोज़ख की इन कैफियत को मतलब जो है वाज़े तौर पे मुझे और आपको बताते हुए वो डर की कैफियत पैदा कराते हुए इंसानों को रुक जाने की मतलब जो है ताकीद करता है। इन बातों को बयान करते हुए सबसे पहले आपसे और मैं अपने आप से मैं मुखातिब होकर दिल से कहती हूँ कि खुदारा इन आयतों पर ठहर कर तदब्बुर कीजिए, अपने दिलों का जायजा लीजिए और अपने आप को सोचिए कि क्या मतलब जो है ऐसा मुकाम जहां पर मुझे और आपको डरावा दिया जा रहा है, ये डर मेरे अंदर और आपके अंदर पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कई बाज औकात में जहां अजाबात का तस्करा किया जाए
جائے تو تم رو. اگر رونے کی مطلب جو ہے تمہارے اندر مطلب جو ہے پیدا یہ کشش نہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں مطلب جو ہے اپنی شکلوں کو بری مطلب جو ہے رونے والی بنا لو. کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں رونا آ جائے گا. اور یہی وہ کیفیت ہے جہاں کہا گیا کہ انسان اس ڈر اور خوف کے نتیجے میں جہاں روتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں آنسو اس ڈر اور خوف کے نتیجے میں چہرے پر مطلب جو ہے پھسل جاتے ہیں وہ گوشت مطلب جو ہے جہنم پر حرام کر دیا جاتا ہے. کیا مجھے اور آپ کو جہنم کی وہ کیفیات ڈرا نہیں رہی ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا نہیں ہے؟ تصور کیجئے، غور کیجئے اور اپنے آپ کو بچانے کا سامان کیجئے. آئیے تھوڑی سی مطلب جو ہے ہم دیکھیں کہ دوزخ مطلب جو ہے کیا ہے، اس کی تھوڑی سی مطلب جو ہے تصویر کشی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ احساسات پیدا ہو اور جو سوئے ہوئے زنگالود ہیں اس کو مطلب جو ہے پھر سے دوبارہ سے ہم اسے باہر لے آ سکے. دوزخ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ دوزخ کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی 70 سال تک اگر ایک براق کی مانند اگر کوئی جانور تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے تو وہ 70 سال کی مسافت مطلب جو ہے طے کرے گا تو پھر مطلب کہیں جا کر وہ جہنم کے اس کونے تک پہنچ جائے گا. تو اس دوزخ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 4 دیواریں ہیں اور ہر دیوار سے ایک دیوار سے دوسری دیوار کے درمیان جو فاصلہ ہے کہا گیا کہ 40,000 سال کی مسافت کے برابر اس کی مطلب جو ہے احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس کی مسافت یعنی اتنی چوڑی مطلب جو ہے دوزخ ہے. اس دوزخ کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں. جہاں جنت کے 7 دروازے ہیں اس طرح دوزخ کے بھی 7 دروازے ہیں اور اسی دوزخ میں مطلب جو ہے انسانوں کے گروپزم بنائے جائیں گے اور اسی دروازوں کے ذریعے سے ان گروپوں کے ساتھ مطلب جو ہے اس جہنم میں لوگوں کو دھکیل دیا جائے گا. اس دوزخ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آگ اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ اور اندھیرے کے اس ماحول کو حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ کو 1 سال تک مطلب جو ہے کیا گیا دھنکا گیا تو اس آگ کی سرخ ہو گئی. پھر اسے 1000 سال تک مطلب جو ہے دھنکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی اور پھر 1000 سال تک اسے دھنکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی. چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے. کہا گیا کہ اس کی کیفیت اس طرح مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے دھنکا کر گرم کر کے اس کی کیفیت اس طرح بنائی کہ وہ مطلب جو ہے ابھی اس وقت اندھیرے والی گھپ اندھیرے والی مطلب جو ہے کالی مطلب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ڈالنے کا اللہ رب العالمین وعید سناتا ہے کہ اگر تم برے کام کرو گے تو وہاں ویسی جگہ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. دوزخ کے سلسلے میں مطلب سورہ حمزہ میں مطلب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سلگائی ہوئی اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. جو آگ اس پر لمحے ستونوں میں بند کر کے مطلب جو ہے اسے داغی جائے گی. یعنی کہا اس میں مختلف کیفیات بتائی گئی. کہا گیا کہ پہلی چیز اسے مطلب جو ہے کیا یہ مطلب جو ہے آگ وہ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. کیوں خاص کر کے دل کا تذکرہ کیا گیا؟ جو ابھی میں آپ کو بتائی کہ دل کی وہ کیفیت ہے دل اگر چینج ہو جائے تو انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جہاں دل کی رضامندی نہ ہو وہاں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثلا ہمارے گھر کے اندر اپنے خود ہی مطلب جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لے لے. اگر باہر جانے کی کیفیت ہمارے اندر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کورونا وائرس ہی مطلب جو ہے کیوں ادھر ادھر پھرتے رہے مگر پھر بھی ہم باہر جائیں گے. اگر مطلب جو ہے دل میں نہ جانے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کتنا ہی آپ کو مطلب بلایا جائے کتنا ہی آپ کو ڈھکیلا جائے آپ پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ وہ دل کی کیفیات ہیں جو پیدا ہونا چاہتے ہیں اول یہ فطرت انسانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی رغبت ایمان اور عبادت گزاری اور اطاعت شعاری اور مسلمانہ رویہ اس کے اندر پیدا ہو تو پھر وہ دنیا کو مطلب جو ہے چینج کر کے رکھ دیتی ہے. سورہ مرسلات آیت نمبر 30 اور 32 تک مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ کے دوزخ کے سلسلے میں کہ وہ آگ جسے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے. کہا گیا کہ وہ ایسی مطلب کیفیت ہوگی کہ دھک دھک کی مطلب جو ہے اس کے ساتھ جیسے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جو دھماکے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کس طرح سے مطلب جو ہے آگ لگ جاتی ہے وہ کیفیات ہم دیکھتے ہیں. ایسی ہی کیفیات کے ساتھ وہ دوزخ مطلب جو ہے دھنکی ہوئی ہوگی اور وہاں انسانوں کو پھینکا جائے گا. سورہ ملک آیت نمبر 29 میں اس کی بھیانک منظر کو مطلب پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, और वो जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अजाब है और वो बहुत बुरी जगह है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बुरी आवाज मतलब सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारता होगा जैसे गुस्से की वजह से फट पड़ रहा हो। यानी इसकी कैफियत को वाज़े मतलब कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को डरावे के लिए पेश किया गया कि उसके भयानक मंजर को पेश किया गया। इससे बचना तुम्हारा काम है, इससे दूर होना, इससे पनाह मांगना और इससे मतलब जो है अपने आप को बचाना तुम्हारा अहम तरीन मतलब कामयाबी का मंजर है। अगर तुम इससे में कामयाब न हो गए तो दुनिया में बेशुमार तुम मतलब जो है आसाइश में रह जाओ, बेशुमार मतलब जो है आराम परस्ती अख्तियार कर लो, फिर भी तुम्हारे लिए मतलब जो है वो नाकामी सबसे बड़ी नाकामी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दोज़ख में बड़े लंबी गर्दनों वाले ऊंट के बराबर सांप हैं जिनके जहरीले मादे की मतलब जो है एक हकीकत है कि एक बार इसमें से कोई मतलब जो है किसी को ढस ले तो वो दोज़खी 40,000 साल तक इसके दर्द को महसूस करेगा। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि और बेशक दोज़ख में पालान से लदे हुए कच्चरों की तरह का जो है बिच्छू हैं, इनके जहरीलेपन का ये हाल है कि अगर वो इनको ढस जाए तो दोज़खी 40,000 साल तक इसके दर्द को महसूस करे। तसव्वुर कीजिए अगर कोई कीड़ा ही मतलब जो है कुछ काट लेता है तो मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस वक्त वहां पे अगर हम डाला जाए तो वहां मतलब जो है हम कैसे मतलब जो है अपने आप को बचा सकेंगे। अल्लाह के रसूल हमें डरावा देते हैं, कहते हैं कि ऐसी चीज तुम्हारे लिए तैयार करके रखी गई है तो बेहतर है कि इससे बचने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। इसी वजह से मतलब जो है कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मतलब सूरतों के अंदर मुख्तलिफ चीजें बताते हुए जो मुझे और आपको दोज़ख के अंदर रहने वाले मतलब जो है जो लोग हैं उनके खाने के सिलसिले में कहा गया कि उनका खाना जख्मों का धून होगा, उनका खाना मतलब जो है जख्म का दरख्त होगा जो तेल के तलचड़ जैसा होगा, जिसे खाएंगे तो मतलब जो है चिपक जाएगा और उसकी जलन की वजह से आदमी मतलब जो है पुकार उठेगा। कहा गया कि जब तिलचट मतलब जो है चिपक जाएगा वहां इंसान मतलब जो है परेशान हाल होकर मतलब जो है अल्लाह से मांगेगा पानी, तो उस वक्त से गर्म उबलता हुआ पानी उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी तसव्वुर कीजिए। फिर कहा गया कि वहां पे मतलब जो है उसे पीप का पानी पी पर लहू का कच्च उसे पीने को दिया जाएगा। वहां के सिलसिले में लिबास के सिलसिले में कहा जाता है वहां का लिबास इंसानों को जो अता किया जाएगा, कहा गया कि वो दोज़ख है जहां इंसानों को आग का लिबास पहनाया जाएगा, वहां लोगों को तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, वहां लोगों को खुजली वाला मतलब जो है लिबास पहनाया जाएगा जिसकी वजह से आदमी परेशान हाल होगा। तसव्वुर कीजिए इन कैफियत को और महसूस कीजिए और ज़हनी तौर पर मतलब जो है तसव्वुराती इसमें इसको महसूस करके देखिए कि ऐसी कैफियत अगर हमारी हो जाए तो हम कहां मतलब भाग के जाएंगे। हम तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। ये कैफियत मेरे और आपके अंदर डर और खौफ पैदा कराने के लिए है। क्या इसके बावजूद भी अगर हम डरते नहीं हैं, इसके बावजूद भी हम सबक लेते नहीं हैं, इसके बावजूद भी हम मतलब जो है रुकते नहीं हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे और आपको मतलब जो है बुराइयों से बचा सकती है, अल्लाह की तबाह करने वाले बना सकती है, इताअत शुआर बना सकती है, इबादत गुजार बना सकती है। आप खुद फैसला कीजिए, मुहासिबा कीजिए, क्योंकि अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। इसी कैफियत के साथ खुद अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मोहतरम मौजूद सामईन इकराम, ये मतलब जो है सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 27 और 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं ऐसे दोज़ख में डाल दूंगा और आप क्या जाने कि दोज़ख क्या है। इसकी कैफियत ऐसी है ना इंसान जिंदा रहे और ना ही इसको मतलब जो है क्या रखे, इस तपिश से आदमी को झुलसा दे। कहा गया कि इसकी कैफियत ही ऐसी है, वहां इंसान मतलब जो है मर नहीं सकता, मर जाता है कह दिया जाता है कुन और वो हो जाता है फयकून, फिर से मतलब जलना शुरू हो जाता है। ये कैफियत लगातार रहेगी, इसमें कभी मतलब जो है मौत नहीं आएगी, क्योंकि वहां मौत का खातिमा होगा। तो क्या मतलब जो है इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं या उस जन्नत के लिए जिसके मतलब जो है बेशबहा मतलब जो है खूबसूरतियां मेरे और आपका इंतजार कर रही है, बेशबहा खाने मेरे और आपका इंतजार कर रहे हैं, बेशबहा आसाइशें मेरे और आपके लिए तैयार खड़ी हुई है, तो मैं किसके और आपके लिए मतलब तैयारी कर रही हूँ। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए और अपना हिसाब लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि इस मतलब जो है जहन्नम में जाने के लिए जो पहली मतलब जो है जो मंजिल है वो कब्र वाली मंजिल है। कहा गया कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। कहा गया कि सो अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, अगर इससे निजात न पाई तो इसके मंजिलें इससे ज्यादा सख्त है। यह कब्र वो जगह है जहां मुझे और आपको मदफून कर दिया जाता है और जहां इंसान मतलब जो है अकेला रह जाता है, और वहां इंसान अगर
اگر کامیاب ہو جائے, اگر وہاں منکر نکر کے صحیح جوابات دے دے اور نام اعمال اس کے لیے بہترین مطلب جو ہے توشی کی حیثیت سے اس کے سامنے آ جائے, اور صدقہ جاریہ کے طور پر بہترین اولادیں اس کے لیے مطلب دعائے خیر کرتے رہے, اور مطلب جو ہے شوہر اس کے مطلب جو ہے سرانے مطلب جو ہے بیٹھ کر گواہی دے دے کہ یہ بہترین مطلب خاتون ہے, کہا گیا کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ وہ کیفیات ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ تمام واقعات, مختلف نصیحتیں قرآن مجید کی مختلف مطلب جو ہے انداز پیش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نصیحتیں کی جاتی ہے. اس سے مطلب جو ہے رک جانا, اس سے بند جانا, اس سے اپنے آپ کو بچانا, یہ اہم ترین شیوا ہے. اس کے لیے تمہیں کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں, اس میں 5-6 مطلب جو ہے صفات عالیہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے رکھے گئے. یہ صفات عالیہ اپنے اندر پیدا کرو تو تبھی کہیں جا کر اس کیفیات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس مطلب جو ہے بری سزا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آخری حصے کی طرف چلیں جہاں حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر جو ہے 99 اژدھے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ قیامت تک اسے ڈھستے رہیں گے. اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پھن جسے وہ مارتے ہیں 70,000 سال تک اس کی مطلب جو ہے درد کو محسوس کرے گا. جہنم کی کیفیات, جہنم نہیں بلکہ قبر کی کیفیات بتائیں گے. اس کی پہلی منزل کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہاں کافروں کے لیے, کافر مطلب جو ہے وہی نہیں جو مشرکین ہوتے ہیں, بلکہ کہا گیا کہ کافر وہ بھی ہے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں, نام کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں اللہ نے منع کیا ہے, جسے اللہ کے احکامات منع کرتے ہیں, جس کے اللہ کا رسول منع کرتا ہے, مگر انسانوں کو وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تصور کیجئے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں مگر اس کے باوجود اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے آ رہے ہیں, کیا ہم اپنے آپ کو مطلب جو ہے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو سوچنے اور غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کا ہے. محترم سامعین کرام, اپنا وقت کلاس والا اختتام پذیر ہو رہا ہے. آخری نصیحت اس مطلب جو ہے آیات کی روح سے, واقعات کی روح سے اللہ رب العالمین نصیحتیں کرتا ہے. کبھی احکام و ہدایات کے ذریعے نصیحتیں کرتا ہے اور کبھی اس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے نصیحتیں کرتا ہے. اور یہ نصیحتیں ساری کچھ مطلب جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہیں, یہ وہ کسوٹی ہے, یہ وہ مطلب جو ہے نشاندہیاں ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے اٹھا کھڑا کرنا, انہیں جنت کے لیے تیار کرنا, جنت کے اعمال کرنے کے لیے رضامند کرنا, ذہن سازی کرنا, ان کی تربیت کرنا اور صحیح رخ کے ساتھ داعیہ اسلام بنا کر اٹھ کھڑا کرنا, اس کا مطلب جو ہے حاصل ہے. اگر ان آیات کے باوجود, پڑھنے کے سننے کے باوجود اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یقین جانیے کہ قرآن مجید کی آیات میرے اور آپ کے سلسلے میں حجت بن کر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ قیامت کے میدان میں جہاں انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا, وہاں گواہوں کے حیثیت سے کس کو پیش کیا جائے گا؟ وہاں انسان نہیں ہوں گے بلکہ وہاں یہ جسم ہوگا جو گواہی دے گا. وہاں گواہی دینے کے لیے کس کو لایا جائے گا؟ زمین جس پر میں اور آپ چلے پھرے ہیں اس کو گواہی کے لیے لایا جائے گا. گواہی کس کی لی جائے گی؟ نماز اور روزے کی گواہی لی جائے گی. اور گواہی کس کی لی جائے گی؟ قرآن مجید کی ان آیتوں کی لی جائے گی. یہ آیتیں پکار کر کہیں گے کہ اس نے مطلب جو ہے آپ کو مطلب جو ہے اختیار نہیں کیا, اس نے مطلب جو ہے احکام و ہدایات کی پالن نہیں کیا, تو اس وقت اللہ رب العالمین ان گواہوں کے نتیجے میں گھسیٹ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا. یہ منظر لازماً آنا ہے اور یہ منظر ہر انسان مطلب اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور دیکھنا ہے. کب, کہاں, کیسے, اس کا وقت متعین ہمیں نہیں معلوم, مگر اس سے پہلے اپنا حساب لینا اور اپنی تیاری کرنا اور اپنے آپ کو مزین کرتے ہوئے اللہ کے مقرب ترین بندے بننا ہمارا کام ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ سارا کچھ مطلب کامیاب ہو گیا, جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ساروں میں ناکام ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان مطلب جو ہے بتائے ہوئے احکام و ہدایات اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے اور ان پر مطلب جو ہے کاربند ہونے اور شعوری اور مطلب جو ہے یقین کے ساتھ اس پر مطلب جو ہے جم جانے اور اسے اپنی زندگی میں جاری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.